بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں اپنے بیان کا دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ پہلے حصے میں نے کافی تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب دوسرے اس کے حصے کے شروع میں سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، یعنی کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کے جو مصارف بیان ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ صرف غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلوب، رکاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر فقہا کے نزدیک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو مگر وہ مال نصاب سے کم ہو، یعنی اتنا اس کے پاس مال ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو لیکن اس سے اس کی بنیادی جو بیسک نیڈز آف لائف ہیں، بنیادی ضروریات زندگی ہیں، وہ پوری نہ ہو سکیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا پہلا مصرف ہے فقیر۔ اور دوسرا زکوٰۃ کا مصرف ہے مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی مخلی ہو اور کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، خستہ حال ہو، تنگ دست ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا دوسرا مصرف ہے۔ عاملین ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں حکومت کی طرف سے زکوٰۃ، عشر وغیرہ وصول کرنے پر مقرر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو یا تو حکومت تنخواہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، خواہ یہ امیر ہوں یا غریب، یا تنخواہ نہیں دیتی، تو بہرحال اگر یہ مستحق ہوتے ہیں تو زکوٰۃ دینا چاہیے، اور یہ زکوٰۃ کے تیسرے مصرف ہیں۔ زکوٰۃ کا چوتھا مصرف جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے تالیف قلوب، یعنی مؤلفۃ القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب جن کا مقصد ہو۔ تالیف قلب کا مقصد یہ ہے کہ دل کو مائل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہو لیکن یہ مسلمان نہ ہوں۔ جب ہم زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کریں گے تو یہ اسلام کی طرف ان کی جو مخالفت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے، اور یہ مصرف ہے چوتھا۔ اور رکاب، رکاب کسے کہتے ہیں؟ رکاب کہا جاتا ہے غلام کو آزاد کرانا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی غلام آزادی چاہتا ہے تو ہم اس کی زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ آزادی کر سکے، کیونکہ اسلام نے غلامی کا جو رواج تھا کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے، اس کی سخت نفی کی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے مستحقین کا 5واں مصرف انہوں نے رکاب کو بنایا ہے۔ اور چھٹا ہے غارمین، ٹھیک ہے۔ غارمین کون لوگ ہوتے ہیں اور ان سے کیا مراد ہے؟ غارم سے مراد قرض دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس پر قرض ہو تو ہم زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا چھٹا مصرف ہے۔ اور 7واں مصرف ہے فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آدمی مسافر ہو اس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، دین کے کسی کام کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا 8واں مصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار ہی ہو مگر سفر میں تنگ دست ہو جائے اور مالی تعاون کا محتاج ہو تو زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا 7واں مصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کا 8واں مصرف ہے
ابن السبیل، ٹھیک ہے. تو ابن السبیل کون آدمی ہوتا ہے اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ جو زکوٰۃ کا 8واں مصرف ہے، تو ابن السبیل مسافر کو کہا جاتا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، اور فی سبیل اللہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ کی راہ میں ہو. یعنی جو اللہ کے راہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کے پاس ہم اس کی زکوٰۃ کے پیسے مدد کر سکتے ہیں. اور جو 8واں مصرف ہے ابن السبیل، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں. جتنا بھی امیر ہو، اگر سفر میں اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، ہم زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر سکے کہ اس کو وہ دلا سکتے ہیں یا اس کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصاب سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی شریعت نے خاص مقدار مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے. یعنی سونا یا چاندی یا کرنسی کی صورت میں جو مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو نصاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے. تو تقریباً 7.5 تولے سونے یعنی 87.48 87.48 گرام سونے پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. اس سے کم سونے پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب سوال یہ چاندی کتنی مقدار ہو تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. تو 52.5 تولے چاندی ہو یعنی 612.36 گرام 612.36 گرام 36 گرام چاندی اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. اس سے کم پر عائد نہیں ہوتی. یعنی اتنا مالیت کا جو سونا میں نے بتایا یا چاندی یہ ہمارے پاس موجود ہو، اسے سال گزر جائے یا ہماری عام ضروریات زندگی سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو قیمتی جواہرات ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اگر وہ تجارت کی غرض سے ہوں، ٹھیک ہے. تو ان پر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ تجارت کی غرض سے نہ ہوں بلکہ ذاتی استعمال کے لیے ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور بہت معلوماتی بات یہ ہے کہ جانوروں پر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس 5 سے لے کر 24 اونٹ ہوں تو ہر 5 کے بعد ایک بکری وہ زکوٰۃ میں دے گا. 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایسے اکثر ہم لوگ گاؤں میں غافل ہوتے ہیں ہمارے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ان چیزوں کی. اسی طرح گایوں اور بھینسوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 30 سے کم گاؤں اور بھینسوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی. اگر 30 گائیں ہوں تو یا بھینسیں ہوں تو 1 سال کا ان کا جو بچڑا یا بچڑی ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دینی چاہیے. اگر کچھ گائے ہوں اور کچھ بھینسیں ہوں اور ان کی تعداد مجموعی طور پر 30 ہو تو اس پر بھی اسی طرح زکوٰۃ دی جائے گی. جو چیز زیادہ ہوگی زکوٰۃ میں اسی چیز کا بچہ دیا جائے گا. یعنی اگر 16 گائے ہیں اور 14 اس کے پاس بھینسیں ہیں تو ایک گائے کا بچڑا یا بچڑی 1 سال کا زکوٰۃ میں دے گا. اسی طرح بھیڑوں اور بکریوں پر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شریعت کے مسائل سے ناواقفی بنیاد پر ہم لوگ یہ زکوٰۃ ان کی ادا نہیں کرتے جبکہ یہ فرض ہے ان کی، ٹھیک ہے. تو 40 سے کم بھیڑ یا بکریوں پر تو زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، لیکن 40 سے لے کر 120 تک بھیڑیں یا بکریاں ہوں تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دی جائے گی. اور اسی طرح جو چیز ملا کر مجموعی طور پر یہ 120 ہوں یعنی 70 مثال کے طور پر بھیڑیں ہوں اور 50 بکریاں ہوں تو یہ 120 ہو جاتی ہیں. تو پھر اس پر ایک بکری جو ہے زکوٰۃ کی فرض ہوگی، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر نقد رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. تو کسی کے پاس اگر نقد رقم ہے، کرنسی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے. اس کی کچھ شرائط علماء نے مقرر کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ شرعی نصاب کی حد تک وہ پہنچ چکی ہو، یعنی 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو. دوسرا یہ ہے شرط کہ اس پر 1 سال اسے گزر چکا ہو، ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قرض کی ضروریات کے علاوہ ہو، یعنی جس آدمی کے پاس وہ ہو اس نے قرض نہ دینا ہو. اور چوتھی یہ ہے کہ جو ہماری بیسک نیڈز ہیں ان سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے بچا کر جو رکھے ہوئے ہوں، اگر وہ کرنسی 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح رہائشی جو مکان ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. اگر رہائشی مکان ہوں یا فلیٹ ہوں یا پلاٹ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی.
البتہ جو مکان، پلاٹ، دکانیں یا فلیٹ کرائے پر دیے ہوئے ہیں ان کی سالانہ آمدنی سے زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اگر وہ جمع کر کے رکھتا ہے تو وہ زکوٰۃ اس کو پھر ادا کرنا پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثلاً کوئی اناج، کپڑا یا گھریلو ساز و سامان یا کوئی حیوان وغیرہ ہم نے بیچنے کی غرض سے نفع لے کر اس کو بیچ دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو تجارت کا سامان ہے یا جو تجارت کے آلات ہیں، ٹھیک ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آمدنی کا ذریعہ ہیں، اور جو چیز آمدنی کا ذریعہ ہو شریعت نے اس کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا ہے، لیکن اگر ان سے جو منافع حاصل ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح گاڑیوں کے لوگوں نے شو روم بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے مالک کے پاس جتنی گاڑیاں ہوں گی ان کی قیمت لگائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کسی کو کچھ رقم قرض دی ہو اور اس کی ملنے کی امید ہو تو اسے بھی وہ شمار کر لے گا، اور اگر کسی کو قرض دینا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ قرض کی رقم اس نقد سے الگ کر لے، پھر جو باقی بچے اس سے وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کاروبار کی چیزیں رکھ کے چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، خصوصاً جو گاڑیوں کے شو روم وغیرہ والا والے، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو جوائنٹ ہمارا بزنس ہوتا ہے کہ لوگوں نے شیئرز خریدے ہوتے ہیں، وہ مشترکہ طور پر کاروبار میں حصے دار ہوتے ہیں، تو ہر آدمی جو جتنے شیئر کا مالک ہے شیئر کے حساب سے اس پر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس نے دینے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر بعض لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی کے بینک میں کوئی اس نے پیسے رکھائے ہوئے ہیں یا کسی بھی صورت میں، تو گورنمنٹ اس سے ٹیکس لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیکس دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ٹیکس گورنمنٹ اپنی مرضی سے لے لیتی ہے، ٹیکس وہ گورنمنٹ اپنا حق خود مقرر کر کے لیتی ہے، زکوٰۃ جو ہے اللہ کا حق ہے، ٹیکس دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ٹیکس اور چیز ہے اور زکوٰۃ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ دیگر جو دوسرے میٹلز ہیں، دوسری جو دھاتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے صرف سونا اور چاندی شرط ہے، ٹھیک ہے، دیگر چاہے کسی کے پاس پیتل ہو جو بھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھیں گے تو دونوں میں سے اگر کسی ایک کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ اس زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نصاب سونے کا معتبر ہے یا چاندی کا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس میں اکثر لوگ الجھے رہتے ہیں، وہ اس کا حل نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ 7.5 تولے سونے کی قیمت آسمانوں تک پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے 8-9 لاکھ ہو، اور 52.5 تولے چاندی تقریباً لاکھ کے ارد گرد میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہے، یعنی 80,000 یا 90,000 روپے اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا وہ سونے کا انتظار کرے؟ تو جو چیز جس کے پاس ہوگی اسی حساب سے اس کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی پاس سونے 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر کسی کے پاس سونا ہے 7.5 تولے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیز بھی غریبوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو اسی اعتبار سے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ موجودہ دور میں جو ہے 7.5 تولے سونا تو یہ تو اچھے خاصے امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جو درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جن کا ٹھیک ٹھاک گزارا چل رہا ہوتا ہے وہ 7.5 تولے سونے سے کم کے مالک ہوتے ہیں، یعنی ان کی مالیت چاندی کی مالیت کی برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ میں موجودہ دور میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم معیار چاندی کو بنا لیں کہ 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس موجود ہو یا اس کے مالیت کے برابر، اگر اس کی قیمت کے مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں بھی چاندی کو معیار بنانا یہ درست ہے، کیونکہ اگر ہم سونے کو بنائیں گے تو اچھے خاصے امیر لوگ جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سوال اب یہ ہے کہ بعض لوگ وقت سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو اس صورت میں بالکل زکوٰۃ دی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. اور آج کل چونکہ جتنا ہم معاشرے میں سوسائٹی میں نیکی زیادہ ہے اتنی برائی بھی زیادہ ہے. اکثر غیر مستحق لوگ جو ہے زکوٰۃ یا صدقات مانگ رہے ہوتے ہیں، مساجد میں مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. آج کل تو لوگوں نے چینل بھی بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ بھیک مانگنے کے لیے، حالانکہ وہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا سورس آف انکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لا علمی میں اگر ہم کسی غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں علم ہو کہ یہ آدمی غیر مستحق ہے تو پھر اس غیر مستحق آدمی کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں لا علمی میں کسی کو غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس آدمی کے جو حالات ہیں ان کو ہم نے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ میں حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کی کہ میں صدقہ کروں گا، تو وہ صدقہ کرنے کی نیت سے رات کو مال لے کر نکلا اور اس نے ایک چور کو مال دے دیا. صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ اس نے چور کو مال دے دیا ہے. تو اس نے اللہ کے حبیب کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے دعا کی کہ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور صدقہ دوں گا. پھر وہ مال لے کر نکلا اور ایک بدکار عورت کو دے دیا. تو صبح کے بعد لوگوں نے پھر چرچا کیا کہ آج اس نے مال بدکار عورت کو دے دیا ہے. تو اس نے پھر دعا کی اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، میں ضرور صدقہ کروں گا. تو پھر وہ مال لے کر نکلا تو اب اس نے ایک مالدار کو دے دیا. تو صبح کے بعد لوگ باتیں کرنے لگے کہ اس نے تو آپ مستحق کو نہیں دیا، امیر آدمی کو صدقہ دے آیا ہے. تو پھر اس نے اسی طرح کہا، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، افسوس کہ چور بدکار اور میں امیر پر صدقہ کر بیٹھا. تو اس آدمی کو بلایا گیا تو اس سے کہا گیا کہ تم نے چور کو صدقہ دیا تو شاید وہ چوری کرنے سے رک جائے، اور بدکار عورت کو دیا تو شاید وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور مالدار کو دیا تو شاید وہ عبرت حاصل کرے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال سے خرچ کرنے لگ جائے. یعنی اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر لا علمی میں ہم غیر مستحق آدمی کو صدقہ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تحقیق کرنا ہم پر ضروری ہے. تو یہ ایک بنیادی ایک بہت مین ٹاپک ہے جس پر بیان کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم کسی اور جگہ پہ اس کو بیان بھی کریں گے کہ غیر مستحق آدمی کے لیے سوال کرنا یہ حرام ہوتا ہے، اور اس کے دینا بھی اس کے حالات کو جاننے کے باوجود یہ بھی بالکل جائز نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور کویشچن یہ ہے کہ زکوٰۃ میں کس درجے کا مال دینا چاہیے؟ نہ زیادہ اچھا ہو نہ زیادہ برا ہو، یعنی درمیانے درجے کا مال زکوٰۃ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کی کمائی حرام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو حرام مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں حرام مال کی زکوٰۃ دینے سے وہ پاک ہو جائے گا. تو حرام مال کی زکوٰۃ دینے سے حرام حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ حرام مال کا صدقہ کرنا بھی جائز گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ بھی ایک سوال ہے. تو مالدار آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یعنی جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا اس پر نصاب کے برابر کوئی چیز اس کے پاس سونا یا چاندی جمالیت اس کے پاس موجود ہے. اسی طرح دوسرا ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور بیٹا بیٹی نواسا نواسی پوتا پوتی وغیرہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، اسی طرح مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، کیونکہ نابالغ اولاد کے اخراجات اس کے والد یا اس کے سرپرست کے ذمہ ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کیا اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ بتانا یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم کسی اور نام سے بھی اس کو دے سکتے ہیں کہ وہ مقصد ہے. دوسرا یہ ہے کہ فاسق اور فاجر یعنی گناہگار آدمی کو سوال دی جا سکتی ہے. تو گناہگار آدمی کو بھی اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح کسی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے کر ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تو اس کا بھی میں رہنمائی کر دوں کہ
کسی کی شادی کے لیے اگر اس کو پیسے ضرورت ہیں تو ہم زکوٰۃ کے مال سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نابالغ بچوں کے زیورات پر زکوٰۃ کی جا سکتی ہے یا نہیں، یعنی بعض لوگ پیسے والے جو ہوتے ہیں ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان جو نصاب ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نابالغ بچوں کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، ان کے والدین کے ذمہ لازمی نہیں ہے کہ ان کی زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ سے مستحق جو دینی مدرسوں کے طلباء ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا جائز ہے، تو یہ بھی ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ سے مستحق طلباء کی مدد کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو مدارس کے متممین ہیں، یہ جو خود طلباء ہیں، انہیں چاہیے کہ زکوٰۃ کے مال سے اپنی پرورش یا بچوں کی پرورش یا طلباء کی تعلیم کا اخراجات کو پورا نہ کریں، کیونکہ اس کی روحانی طور پر تاثیر اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال دین کے طلباء کی مدد اس سے کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو حج یا عمرہ کے لیے رقم جمع کی جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر 1 سال اس کو پورا ہو جائے۔ اور اسی طرح قرض کو زکوٰۃ میں بدلا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کسی کو قرض دیا ہے اور وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ کے بہانے اس کو قرض معاف کر سکتے ہیں؟ تو اگر وہ مقروض غریب اور مفلس ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو ہم اپنی قرض کو زکوٰۃ کے طور پر اسے معاف کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قیدی جو ہے، جو جیل میں بند ہوں اور جرمانہ کا پیسہ دینے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ موجود نہ ہو، تو کیا ہم زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو ان قیدیوں کی اگر وہ صاحب حیثیت ہوں تو پھر تو ان کی مدد نہیں کی جا سکتی زکوٰۃ کی رقم سے، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ہم ان کی رہائی کے لیے ان کا جرمانہ ادا کر کے قرض کے پیسوں سے ہماری زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی، ہم قرض کے پیسوں سے ان کی رہائی کے لیے جرمانہ ادا کر سکتے، ان کو رہائی دلا سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ بنیادی مسائل ہیں جن کو میں نے سمجھا تو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ ابھی زکوٰۃ کی کچھ اور بھی قسمیں جیسے صدقہ فطر ہے، اور اسی طرح ایک عشر بھی ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اسی طرح غیر مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دینا، ان کا لینا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ میں پھر کبھی بیان کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کویسچن سر جی اس کے متعلق تو کیونکہ مجھے اتنا نالج نہیں تھا تو اس کے متعلق کوئی کویسچن نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا جی، مگر اگر کسی کا کوئی کویسچن ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالی ان سے پوچھ کے بتا دوں گا آپ کو۔